تو اس کے بعد حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی انہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا اور انگریزوں کے خلاف فتوے کو جاری کیا، اور ایسا فتویٰ جاری کیا کہ جب وہ انگریزوں کے سامنے پہنچا، اس فتوے کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اب ہندوستان کے حالات ایسے ہو چکے ہیں، اب ہندوستان کا نظام ایسے بگڑ چکا ہے کہ اب انگریزوں سے جنگ کرنا فرض و واجب ہو گیا ہے۔ جب علامہ فضل حق خیرآبادی نے اس فتوے کو دیا تو جتنے بھی انگریز تھے سب کے سب فضل حق خیرآبادی کے مخالف ہو گئے، سب کے سب ان کے مخالف ہو گئے اور سب ان کو قید کرنے کی جستجو میں لگ گئے۔ پھر ان کے بعد حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چند نام میں پہلے آپ کو شمار کرا دوں، پھر ایک کے تعلق سے آپ کو بیان کر دوں گا، اور پھر تیسرے نمبر پر آتے ہیں مفتی صدر الدین آزردہ دہلوی، اور چوتھے نمبر پر حضرت علامہ احمد اللہ شاہ مدارسی۔ ان کا بھی جنگ آزادی میں بہت بڑا ہاتھ تھا، یہ مجذوب شخصیت تھے، اور مجذوب وہ ہوتا ہے کہ جس کو دنیا سے کچھ مطلب نہیں رہتا، اس دنیا کے اندر اس کو کچھ پتہ نہیں رہتا کہ آخر چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ لیکن جب انہوں نے اس فتوے کو دیکھا کہ انگریزوں کے خلاف فتوے کو جاری کیا گیا تو ان کی جذب والی کیفیت ختم ہوئی، اور انہوں نے پورے ہندوستان میں گھوم کر جنگ آزادی کے لیے لوگوں کو تیار کیا، اور اتنا بڑا مجمع ان کے گھومنے سے تیار ہوا کہ جو مجمع آزادی کے موقع پر اس مجمع کے اندر سے بہت سے لوگوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر حضرت علامہ عنایت احمد کاکور کی، آپ نے بھی جنگ آزادی میں اپنے خون کو بہایا ہے۔ مولانا ڈاکٹر وزیر خان، آپ نے بھی اپنے خون کو جنگ آزادی ہی کے سلسلے میں بہایا ہے۔ مولانا وحد الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اسی مراد آباد کی سرزمین پر موجود ہیں۔ مولانا امام بخش سہسوائی، یہ بھی جنگ آزادی میں شریک تھے۔ مولانا مظہر کریم دریابادی، یہ بھی جنگ آزادی میں شریک تھے۔ مفتی رحمت اللہ کیرانوی، یہ بھی جنگ آزادی کی جنگ میں شریک تھے۔ اور ایک سب سے زیادہ خاص نام جو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کے بڑے خاص شاگرد سید ہدایت رسول رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ سید بھی تھے، سادات میں سے تھے۔ آپ نے اس جنگ آزادی میں اتنی اہم بھومکا نبھائی ہے کہ جب جنگ آزادی کا موقع آیا تو آپ نے اس سلسلے میں جب جنگ آزادی کے موقع پر جب فتویٰ جاری کیا کہ انگریزوں سے اب جہاد کرنا واجب ہو گیا ہے، ان سے جنگ کرنی اب لازم ہو گئی ہے، تو حضرت سید ہدایت رسول رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جیسے ہی اپنے فتوے کو عام کیا، آپ کا فتویٰ وہ فتویٰ ہوا کرتا تھا کہ جس فتوے کو صرف مسلم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس فتوے کو ایکسپٹ کیا کرتے تھے، ان کی باتوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ جب سید ہدایت رسول رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب فتوے کے اندر فرما دیا اور لوگوں کو جمع فرما کر حکم دے دیا کہ انگریزوں کے ساتھ آپ تجارت مت کرنا، انگریزوں کو آپ سبزی مت دینا، انگریزوں کو آپ غلہ مت دینا، ایسے موقع پر ایک ہندو خاتون جو کہ سبزی بیچا کرتی تھی، جب وہ راستے میں پہنچنے کے بعد انگریزوں نے کہا کہ ہم کو سبزی دے دو، لیکن اللہ اکبر، وہ ہندو خاتون وہ کہنے لگتی ہے کہ ہم کو سید ہدایت رسول رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ہم سے منع فرمایا ہے کہ اگر کوئی انگریز تم سے سبزی بھی خریدے تو ہرگز اس کو سبزی دینے کے لیے تیار مت ہونا۔ لیکن اللہ اکبر، وہ انگریز کہنے لگتا ہے کہ میں تیری سبزی کی اتنی زیادہ قیمت دوں گا کہ تو زندگی بھر بیٹھ کر کھائے گی۔ لیکن وہ ہندو عورت کہنے لگتی ہے اگر تو اس سبزی کے بدلے میں اپنی جان بھی دے دے گا تب بھی میں یہ سبزی تجھ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ سید ہدایت رسول رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے پورے مجمع کو ایک گراؤنڈ کے اندر جمع کیا اور وہاں پر انقلاب کا نعرہ لگایا، اور وہاں پر جنگ آزادی کے موقع پر جنگ آزادی کے سلسلے میں لوگوں کو اجاگر کیا، ان کے دل کے اندر یہ آزادی کی ایک شمع روشن فرمائی۔ تو جیسے ہی انگریزوں کو پتا چلا کہ فلاں دن یہ میٹنگ ہونے والی ہے، فلاں دن یہ جلسہ ہونے والا ہے، تو اس دور میں جو جلسہ ہوا کرتا تھا دن میں ہوا کرتا تھا، دن کے اکثر 10 بجے وہ جلسہ شروع ہوا کرتا تھا۔ جب انگریزوں کو پتا چلا کہ فلاں تاریخ کے
اندر یہ جلسہ ہونے والا ہے تو انہوں نے اپنے سپاہیوں کو اپنی فوج کو اس جگہ پر مہیا فرما دیا کہ جب اس تاریخ میں وہاں پر یہ جلسہ ہو اور ان کی میٹنگ ہو دیش کو آزاد کرنے کے لیے تو تم لوگوں کو جمع مت ہونے دینا. لیکن اس دور کے اندر ہندوستانی چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم اتنے زیادہ سید ہدایت رسول سے محبت کیا کرتے تھے کہ جب ان کو پتا چلا کہ انگریز ہم کو جمع نہیں ہونے دے رہے ہیں ایسے وقت میں انہوں نے رات سے ہی رات کے 2-3 بجے سے اس گراؤنڈ کے اندر جمع ہونا شروع کر دیا. جب یہ صبح نمودار ہوئی جب دن نکلا تو وہ جب سپاہی انگریزوں کے اس مقام پر پہنچے دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی دن نکلتا ہے یہ اندھیری پھوٹتی ہے اور دن روشن ہوتا ہے تو اس گراؤنڈ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ہندوستانی وہاں پر موجود تھے. صرف انتظار تھا تو سید ہدایت رسول کا انتظار تھا. جیسے ہی انگریزوں کے سپاہیوں نے اپنے لیڈر کے پاس ایک پیغام لکھ کر بھیجا کہ جس مقام پر جس جگہ پر وہ جلسہ ہونے والا تھا جہاں کی ہم سیکیورٹی کے لیے یہاں پر آنے والے تھے یہاں پر رات سے ہی لوگ لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں, اب بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے. تو وہ ان کا لیڈر کہتا ہے کہ اب سید ہدایت رسول کو اسٹیج پر مت آنے دینا. لیکن سید ہدایت رسول کے چاہنے والے ایسے تھے کہ ان کو چپکے سے اسٹیج کے پیچھے سے لا کر فوراً اسٹیج پر لا کر کھڑا کر دیا اور آپ نے اپنے بیان کو شروع کر دیا. آپ کا بیان اتنا خطرناک بیان ہوا کرتا تھا, آپ کی بات لوگوں کے دل میں اتر جایا کرتی تھی. یہاں تک سمجھ لیجئے اور یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہدایت رسول سید ہدایت رسول اگر وہ بیان کر دے تو لوگ جتنے بھی مجمع کے اندر رہتے تھے ان کی ہر بات پر وہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے تھے. جیسے ہی وہ اپنے اسٹیج پر پہنچے اور اپنے بیان کو شروع کیا تو ادھر سے انگریزوں کے لشکر جو کہ موجود تھا فوراً حضرت ہدایت رسول کے پاس آیا. آنے کے بعد آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا دی اور آپ کو وہاں سے گرفتار کر کر لے جانے لگے. تو وہ ہدایت رسول وہ اسٹیج پر اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں ابھی میری تقریر مکمل نہیں ہوئی ہے, چلو اب باقی تقریر اسی انگریز کے گورنر کے آفس پر ہوگی. جتنے بھی لاکھوں کی تعداد میں وہ مجمع تھا وہ سید ہدایت رسول کے ساتھ چلنے لگا. جیسے ہی یہ منظر وہ انگریز دیکھتے ہیں فوراً گورنر کے پاس پیغام پہنچاتے ہیں کہ آپ کے آفس پر لاکھوں کی تعداد میں سید ہدایت رسول کے پاس ساتھ میں لوگ آ رہے ہیں. تو وہ گورنر اعلان کرتا ہے کہ جاؤ ان سے کہو کہ وہ وہیں پر اپنی تقریر کو مکمل کریں اور ان سے کہہ دینا کہ جتنے بھی ان کے ماننے والے ہیں ان کو وہ تسلی دیں سمجھائیں اور ہم آپ سے صحیح طریقے سے بات چیت کریں گے. جب بات یہ ٹھہری تو حضرت ہدایت رسول نے اپنی بات کو اسی جلسے کے اندر مکمل کیا. پھر آپ کو وہ قید کر کر وہ اس گورنر کے پاس لے گئے. جیسے ہی وہاں پر پہنچے آپ کو سزا کا حکم دے دیا گیا. چند سال کی آپ کو سزا دی گئی. اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ آپ ایک رات میں سو رہے تھے اور آپ سادات کرام میں سے غوث پاک کی اولاد میں سے تھے. آپ رات کو سو رہے ہیں, دل کے اندر خیال آیا, آپ نے استغاثہ کیا کہ اے یا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے میرے غوث پاک ہماری مدد کیجئے, ہماری خبر لیجئے. اسی رات جب آپ کی آنکھ لگی تو دیکھتے کیا ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جیل کے اندر تشریف لے کر آتے ہیں اور وہیں پر سید ہدایت رسول وہ آرام کر رہے ہیں. گرمی کا موسم ہے, آپ کے جسم پر کپڑا نہیں ہے. حضور غوث پاک آتے ہیں, آنے کے بعد اپنا پنجہ ہدایت رسول کی پیٹھ پر رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والے, اے ہدایت رسول, کل صبح کو تمہاری رہائی کا دن ہے, تم کو اس جیل سے کل صبح کو رہا ہو جانا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی وہ اتنی بات سنتے ہیں آنکھ کھلتی ہے. کھلنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ جب دن نکلتا ہے تو انگریز آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ کی رہائی کا دن آ گیا ہے, آپ کو رہا کر دیا جاتا ہے. رہا ہونے کے بعد وہ سید ہدایت رسول سب سے پہلے اپنے مرشد کامل سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. وہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جو اس وقت حدیث و قرآن کا درس دے رہے تھے, اس جگہ پر سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے شاگرد وہاں پر موجود تھے. وہ آپ کو حضور اعلیٰ حضرت سب شاگردوں کو درس دے رہے تھے. جیسے ہی سید ہدایت رسول کو آتے ہوئے دیکھا, سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے. جتنے بھی شاگرد پڑھ رہے تھے دیکھ رہے تھے کہ یہ ہدایت رسول
آتے ہیں لیکن کبھی اعلیٰ حضرت کھڑے نہیں ہوتے. لیکن آج کیا معاملہ ہے کہ آج تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بھی کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جتنے بھی شاگرد تھے, جتنے بھی طالب علم تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے استاد کھڑے ہو گئے تو وہ سب کے ساتھ سب کے سب ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی کھڑے ہو گئے. جب سب کھڑے ہوئے تو حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے سید ہدایت رسول کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اے سید ہدایت رسول, آپ اپنے کپڑے کو اتاریے. جیسے ہی سید ہدایت رسول نے اپنی قمیص کو اتارا, اتارنے کے بعد سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے آپ کی پیٹھ کا بوسہ لے لیا. پھر وہ سید ہدایت رسول کہنے لگتے ہیں کہ اے میرے استاد, آخر آپ نے میری پیٹھ کا بوسہ کیوں لیا؟ تو وہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تیری پیٹھ کا بوسہ اس لیے لیا ہے کہ جس خواب کو تو کل جیل کے اندر دیکھ رہا تھا, یہ فقیر اسی خواب کو اپنے گھر پر دیکھ رہا تھا, اور تیری پیٹھ پر حضور غوث پاک کا پنجہ ہے, میں نے اسی پنجے کو بوسہ دیا. اکثر علماء کی تعداد وہ تھی کہ جو اللہ کے ولی گزرے ہیں. اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ اگر دیش کے اندر کوئی بھی ایسا کام ہوتا ہے کہ جو دیش کے ہت میں نہیں ہے تو اس کے لیے پروٹیسٹ بھی کرنا چاہیے, اس کے لیے اپنی آواز کو بلند بھی کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس دیش میں حفظ و امان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.